اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے حکم قل اصلاح لہم خیر فرما دیجئے ان کی خیر خواہی کرنا زیادہ بہتر ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اور اگر تم ان کا راشن اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اور اللہ تعالی جانتے ہیں خرابی پیدا کرنے والے اور خیر خواہی کرنے والے کو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اور اگر اللہ تعالی چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ تعالی زبردست ہیں حکمت کے بادشاہ ہیں صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ گرامی قدر سامعین حضرات محترم درس قرآن مجید کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 220 آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ اس سے پچھلی آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 5 مسائل کا آغاز فرمایا باعتبار بیان کے جن مسائل کو مسائل ذو جہتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ مسئلے جن کے 2 مفہوم بن سکتے ہیں، ہر وہ مسئلہ جس کے 2 رخ ہیں شریعت میں، ضرورت کے اعتبار سے بوقت ضرورت ایک رخ کی ضرورت پڑے گی تو مسئلے کا وہ رخ نافذ ہوگا، اور جب دوسری ضرورت پڑے گی تو مسئلے کا دوسرا رخ نافذ ہوگا۔ اسے کہا جاتا ہے مسائل ذو جہتین۔ کتنے رخ والے مسائل؟ جن کے 2 انداز ہیں، عمل کے اعتبار سے ان کے 2 انداز ہیں۔ پہلا ہم نے مسئلہ پڑھا تھا شراب اور جوا کے متعلق، تو فرمایا ایک طرف تو ان میں نفع ہے کہ شراب کے ذریعے لوگ مال بھی کما سکتے ہیں، منشیات کا کاروبار ہوتا ہے، مال کمایا جاتا ہے، اور شراب پینے سے بدن میں تقویت بھی آ سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ اس میں گناہ بہت بڑا ہے، اس میں گناہ بہت بڑا ہے۔ اسی طرح جوا دیکھ لو کہ ظاہراً تو دنیاوی نفع ہے کہ بغیر محنت کیے بہت سارا مال مفت میں مل جاتا ہے بیٹھے بٹھائے، لیکن دوسری جانب اس میں آخرت کا نقصان بڑا ہے۔ ایک فائدہ ہے، ایک نقصان ہے، تو یقینی بات ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں نقصان سے بچ جاؤں، بھلے فائدہ نہ بھی ملے لیکن کم از کم نقصان سے بچ جاؤں۔ ایک شخص ہے وہ یہ کبھی سودا نہیں کرے گا کہ میرے بدن میں
میرے بدن کے بعض اعضاء خوب طاقتور رہیں، خوب صحت مند رہیں اور بعض اعضاء بیمار رہ جائیں، کوئی حرج نہیں. ایسا وہ کبھی سودا نہیں کرے گا. وہ چاہے گا کہ بہت زیادہ طاقتور نہ صحیح لیکن تمام اعضاء بیماری سے محفوظ رہنے چاہیے، عافیت رہنی چاہیے. ایسے ہی ہے کہ اگر بڑا نفع نہ بھی ملے تو کم از کم انسان نقصان سے بچا رہے. تو فرمایا خیال کرو، اثمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ اگر مد نظر رکھو تو ان کے نفع اور فائدہ سے ان کا گناہ بہت بڑا ہے، جو تمہارا آخرت کا بہت بڑا نقصان ہے. لہذا آخرت کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لو، یہ دنیا کا عارضی نفع چھوڑ دو شراب اور جوا کے متعلق. آگے پھر چلے تو مسئلہ آیا یسألونک ماذا ينفقون، کہ جی یہ تو پتہ چل گیا کہ مصارف کیا ہیں، خرچ کہاں کہاں کرنا ہے. اب ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ مال کتنا خرچ کرنا ہے. کیا سارا مال اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے دیں، عزیز و اقارب پہ خرچ کر دیں؟ فرمایا قل العفو، عام حالات میں، عام روٹین کے نارمل حالات میں تو یہ ہے کہ پہلے تم اپنا خرچ نکالو، بیوی بچوں کا خرچ نکالو، جو ضروریات شرعیہ اور طبعیہ ہیں وہ نکالنے کے بعد جو بچ رہے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. یہ عام روٹین میں ہے. لیکن اگر فرمایا شرک پھیلنے کا خطرہ ہو اور کفر کے غالب آنے کا خطرہ ہو اور ان کے خلاف اگر جہاد کا اعلان ہو جائے تو فرمایا مسلمانوں کو چاہیے کہ پھر وہ اپنا پیٹ کاٹ کر بھی اللہ کے راستے میں مال لگا دیں. اپنی ضروریات کا خیال نہ رکھیں، اللہ کے راستے میں لگا دیں. امن رہے گا تو پھر بہت کچھ مل جائے گا، لیکن اگر امن ہی نہ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا ذو جہتین مسئلہ ہے. نارمل حالات میں ضروریات سے جو بچتا ہے وہ خرچ کریں، لیکن جب جہاد فرض ہو جائے تو پھر اپنی ضروریات کا خیال نہیں رکھنا، پھر سارے کا سارا خرچ کریں. آج کے سبق میں تیسرا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ یتیموں کے مال کے متعلق ہے. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آپ سے یتیموں کے متعلق شرعی حکم دریافت کرنا چاہتے ہیں. یتیموں کے متعلق مسئلہ پوچھنے آئے ہیں. قل اصلاح لہم خیر، ان کو جواب ارشاد فرمائیے کہ یتیموں کے لیے خیر خواہی کرنا، ان کے مال کی خیر چاہنا، اصلاح کرنا کہ مال ضائع ہونے سے بچ جائے، فرمایا خیرن، یہ بہتر ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ یتیم کا مال ضائع نہ ہو، یہ مقصد ہے، یتیم کا مال ضائع ہونے سے بچاؤ. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کا کھانا، ان کا راشن آپس میں ملا لو، تمہارے بھائی ہیں. یہ کیا مسئلہ ہوا؟ بات یہ تھی کہ ایک طرف یتیموں کے متعلق مسئلے کا رخ الگ بیان ہوا. سورہ انعام میں فرمایا لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، تم یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ، ہاں مگر جائز طریقے سے. یتیموں کے مال کے قریب جانے سے ممانعت آ گئی. سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، کہ جو لوگ زیادتی کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب مرنے کی دیر ہے، جہنم ان کی منتظر ہے، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو یتیموں کا مال کھانے کے بارے میں سخت وعیدیں آ گئیں. یہ ہے مسئلے کا ایک رخ، یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیموں کا مال مت کھاؤ، جس نے ایک لقمہ بھی پیٹ میں ڈال لیا تو وہ جہنم کا انگارہ ہے. سخت وعیدیں آ گئیں. اب کیا ہوا؟ چونکہ اس زمانہ میں یتیم کثرت سے تھے، بہتات میں تھے، کیونکہ جہاد کا زمانہ تھا، مجاہدین صحابہ کرام جہاد میں شہید ہو رہے تھے، تو ہر آئے دن یتیموں میں اضافہ ہو رہا تھا اور ہر دوسرے تیسرے گھر میں یتیم پائے جا رہے تھے. اب لازمی بات ہے ایک بھائی شہید ہو گیا تو دوسرے بھائی پر اپنے یتیم بچوں اور بچیوں یعنی یتیم بھتیجوں اور بھتیجوں کی ذمہ داری آ گئی. اب کیا کرتے صحابہ کرام؟ قرآن مجید میں وہ پہلا حکم تو یہ سن چکے تھے کہ یتیموں کے مال کے قریب مت جانا.
اگر ان میں سے تم نے کھایا تو سمجھو پیٹ میں آگ بھری ہے۔ اب جو ان کے کفیل تھے، یتیموں کے جو کفیل تھے، ان کے سرپرست، انہوں نے کیا کیا کہ یتیموں کا مال جو ان کے باپ کی وراثت میں سے ملا تھا اس کو بالکل الگ رکھ لیا، اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر ان پر خرچ کرتے، کھانا بناتے۔ لیکن یہاں دو پریشانیاں لاحق ہو گئیں۔ ایک تو یہ تھا کہ کھانا جب بنتا ہے، اب بچے نے کتنا کھانا ہے، ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اس نے کیا کھانا ہے بھائی؟ اچھا کھانا بھی ہے، کھائے بنا بھی نہیں رہ سکتا۔ کھانا بنائیں گے تو کھانا اتنا بن جائے گا مقدار میں کہ ایک وقت میں بچہ نہیں کھا سکتا۔ وہ ڈیپ فریزر کا زمانہ تو تھا نہیں۔ اس میں یہ نقصان ہوتا کہ بچے نے ایک وقت میں کچھ کھانا کھایا، باقی کا بچ رہا، گھر والوں نے رکھ دیا سنبھال کر، شام کے لیے کام آئے گا، شام تک خراب ہو جاتا کھانا۔ اب کیا ہوا؟ یتیم کے مال کا نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ نمبر دو، گھر والے بھی مشقت میں پڑ گئے کہ دو دو ہنڈیاں پک رہی ہیں گھر میں، دو دو مرتبہ کھانا بن رہا ہے، یتیم بچے کا الگ بن رہا ہے، اپنے بچوں کا الگ سے بن رہا ہے، اور احتیاط اتنا برتی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ دل بھی دھک دھک کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ کہیں غلطی سے کچھ اوپر نیچے ہو گیا تو آخرت دو پہ نہ لگ جائے، چونکہ ایمان کا زمانہ تھا، اللہ کا خوف بھی دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنی ان دو پریشانیوں کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، ایک تو یتیموں کا مال ضائع ہوتا ہے، اب دوسرے بچے کھا نہیں سکتے، اور اگر اس کے لیے ہم اگلے ٹائم تک رکھ چھوڑ دیں تو کھانا خراب ہو جاتا ہے، اور ادھر سے کیا ہے کہ گھر والوں کے لیے بھی بڑی مشقت کا معاملہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام آپ سے یتیموں کے بارے شرعی حکم دریافت کرنے آئے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم مشقت اور نقصان سے بچ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل، میرے پیغمبر ان کو بتا دیجئے کہ یہ جو تمہیں حکم دیا نا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی ان کو الگ کر دو۔ قل اصلاح لہم خیر، فرمایا اصل ہے ان کے مال کی اصلاح کرنا، مال کی نگہبانی کرنا، مال ضائع ہونے سے بچانا ہے، مال ان کا لٹ نہ جائے، کوئی مال ان کا ہڑپ نہ جائے۔ اصل یتیموں کے مال کی حفاظت مقصود ہے، اور حفاظت جس طریقے سے آسان ہے وہی تم قدم اٹھاؤ۔ یا رسول اللہ، پھر الگ کھانا بناتے ہیں، اس میں حفاظت تو نہیں ہے، کھانا بچ رہتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم آپس میں راشن ملا کر ایک ہی ہنڈیا بنا لو، ایک ہی بار کھانا بنا لو، مل کے کھانا بنا لو، کھانا اگر مشترکہ ہو جائے، فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی ہیں، کوئی حرج نہیں، یعنی دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں، اور بھائیوں میں اگر آپس میں باہمی طور پر کچھ اونچ نیچ، اوپر نیچے اجتماعیت میں ہو بھی جاتی ہے تو اس کا گناہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ قلبی طور پہ اجازت ہوتی ہے، دلی طور پہ اجازت ہوتی ہے۔ جب مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ دو چار بھائی مل کے اگر کھانا بنا رہے ہیں، اور دو چار فیملیاں ہیں گھر کی، اور دو چار بھائی مل کر آپس میں ایک ہی جو ہے نا کچن چلتا ہے ان کا، تو ایک کے بچوں نے زیادہ کھا لیا، ایک کے بچوں نے کم کھا لیا، ایک نے دو لقمے کم کھائے، ایک نے زیادہ کھا لیا، بھائی کیا اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے کوئی؟ تو اجتماعیت میں ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تمہارے گھر میں یتیم ہے، اور یتیم کا اپنا مال ہے، ایک ہے یتیم کا کفیل، یعنی اس کا چچا تایا ہے، وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں تو بھائی اپنے یتیم بھتیجے کے مال کو نہیں چھیڑوں گا، اللہ نے مجھے خوب دیا ہے، جہاں میرے بچے کھائیں گے وہاں یہ میرا یتیم بھتیجا بھی کھائے گا، تو میں تو بھائی اپنے مال سے کروں گا۔ یہاں تو سوال ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ یتیم کا اب تو مال یہاں پہ لگ ہی نہیں رہا۔ بات یہاں ہے کہ اگر تایا چچا غریب ہے، وہ نہیں کر سکتا خرچہ، اب یتیم کا اپنا بھی مال ہے، بھلے وہ نابالغ بچہ ہے، تو اس کے مال میں سے بقدر کفایت، بقدر ضرورت مال لے کر اسی بچے پر لگانا جائز ہے۔ یہاں اب آپ رک کر ایک مسئلہ ہم سمجھ لیتے ہیں، بیچ میں ضمنی مسئلہ آ گیا، اس مسئلے کا یہاں تعلق نہیں، لیکن ضمنی مسئلہ آ گیا، اور مسئلہ ہے بہت گمبھیر بھی اور بہت اہم بھی ہمارے معاشرے کے لیے۔ ہمارے اپنے جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، ہم ان کے والدین ہیں، آپ ان کے والدین ہیں، گھر میں جو نابالغ بیٹے اور نابالغ بیٹیاں ہیں، جو ان کے ملکیتی پیسے ہوتے ہیں، جو ان کا ملکیتی کپڑا ہے، ان کا ذاتی ان کے پیسے سے خریدا ہوا کپڑا ہے،
یا ان کا اپنا پیسہ ہے، مثال کے طور پر کسی نے عیدی میں ان کو دے دیا اور کسی نے خاص طور پر انہی کو دے دیا بچوں کو، اب یہ بچے اس پیسے کے مالک بن چکے ہیں. والدین پر نابالغ بچوں کا پیسہ اور مال استعمال کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. یاد رکھیے مسئلہ. یہ گھروں میں بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی سب کچھ اجتماعی چل رہا ہے بھائی، بڑے اجتماعی کر لیں، بالغ اجتماعی کر لیں، اجازت ہے، لیکن نابالغ بچہ اب وہ کیا ہے کہ اپنے مال میں بھی وہ تصرف کرنے کا چونکہ اختیار نہیں کرتا، وہ تو نابالغ ہے، وہ تو اپنے مال میں سے صدقہ بھی نہیں دے سکتا ہے. تو اس لیے نابالغ بچوں کے مال کی حفاظت ضروری ہے. اب یہاں یہ ہے کہ جی کپڑا ہے، ایک بچے کو اگر کپڑا لے کر والدین نے دیا ہے، چھوٹے بچے کو، جیسے پیدائشی بچے ہوتے ہیں، نومولود ہوتے ہیں، تو والد کی جیب سے کپڑے خرید لیے گئے، سمجھ آ گئی ہے. اب یہ ہے کہ اس بچے کو پہنائے، وہ بچہ بڑا ہو گیا، یہ کپڑے بعد میں کسی اور کے کام آ گئے. اب لازمی بات ہے کہ والد نے اپنی ملکیت میں رکھنے ہیں، بچے کو صرف استعمال کی نیت سے دینے ہیں. کون سی نیت ہونی چاہیے؟ صرف مالک نہیں بنانا. اگر مالک بنا دیا تو پھر یہ کپڑا کسی اور کو پہنانا جائز. اگر کسی اور کو پہنایا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کپڑے کی قیمت اس پہلے والے بچے کو دینا پڑے گی. والدین پھر اس سے پرچیز کریں گے یہ کپڑا. آپ کہیں گے مسئلے بڑے مشکل ہیں. بھائی ہیں اسی طرح کیا کریں؟ والدین پھر اس بچے سے اس کی چیز پرچیز کریں گے. کپڑا چھوٹا ہو گیا، کوئی جیکٹ ویکٹ ہے وہ چھوٹی ہو گئی ہے، شوز ہیں، جوتے ہیں وہ چھوٹے ہو گئے ہیں، اوروں کو پہنانے ہیں. اگر اس بچے کے اپنے مال میں سے خریدے گئے تھے پھر تو بھائی وہی مالک ہے. اور اگر کسی اور کو والدین پہنائیں گے یا کسی اڑوس پڑوس یا رشتہ داروں کے بچوں کو دیں گے تو ان کی حالیہ قیمت لگا کر اس بچے کو پیسہ دینا پڑے گا. یہ شرعی حکم ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ یہ مسئلہ ہے. اب واپس پلٹیے. لیکن گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور رشتہ دار بسا اوقات آتے ہیں گھر میں، اور وہ کچھ پیسہ بچوں کی ہتھیلی پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں. رشتہ دار ملنے کے لیے آئے اور کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں، عموماً دیکھا جاتا ہے جو سب سے چھوٹا بچہ ہے اسی کی ہتھیلی پہ کچھ رکھ دیا جاتا ہے. اگر عرف عام میں دیکھیں کہ والدین اصل تو مدد کرنا چاہتے ہیں اس کے والدین کی، وہ مہمان اصل تو اس کے والدین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن مروت میں والدین کو نہیں دیا اور مروت میں چھوٹے بچے کے ہاتھ پہ بھائی یہ لے لینا بس بچے کو ہم دے کے جا رہے ہیں، تو یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ظاہر بھی بتاتا ہے کہ اصل یہ بچے کو نہیں دیا، اصل کیسے دیا ہے؟ جہاں ظاہر بتا رہا ہو کہ والدین ہی کی یہ ہیلپ کی جا رہی ہے تو اس چیز کا بچہ مالک نہیں ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ خاص طور پر یہ بچے کے لیے عیدی ہے، یہ اسی کا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں بچہ یہ آپ کا ہے، اچھا جی یہ 100 روپے اس کا ہے، یہ 100 آپ کا ہے، آپ کا ہے، آپ کا ہے، یہ تو لازمی بات ہے یہاں بانٹ کر سب کو دیا تو وہ اس کے مالک ہو گئے ہیں. جس چیز کے بچے مالک بن جائیں، نابالغ بچوں کی بات کر رہا ہوں، والدین کو ان کے مال میں تصرف کرنے کی اجازت، اور اگر استعمال کیا جا چکا ہے تو ان بچوں کو لوٹانا لازم ہے. یہ قرض ہے، ان بچوں کو لوٹانا لازم ہے. واپس آئیے یتیم کی جانب. اگر یتیم کا جو کفیل ہے، تایا چچا وغیرہ، وہ غریب ہے، وہ جیب سے نہیں اس کو کھلا سکتا ہے، تو اب کیا ہے؟ اس کے اپنے یتیم بچے کے مال میں سے اس قدر مال لیا جائے کہ جو بچے کی ضرورت کے لیے کام آئے، وہ اس پر لگایا جا سکتا ہے. اور اس کا حکم وہی ہے جو اپنے نابالغ بچے والا حکم ہے، شرعی وہی حکم ہے اس کا. تو فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، الگ سے تم ہنڈیا نہ پکاؤ، ان کے لیے الگ ہنڈیا بنے، ان کے لیے الگ ہنڈیا بنے، ان کے لیے الگ سے کھانا بنے، ان کے لیے الگ سے کھانا بنے. تو فرمایا اس میں کیا ہے؟ ان بچوں کے مال کا ضیاع اور نقصان ہے. تو فرمایا تم اگر راشن آپس میں ملا لو، مکس کر لو، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی دین میں تمہارے بھائی ہیں. جیسے بڑے بھائیوں میں تھوڑا بہت چلتا ہے، ایسے ان کا بھی تمہارے ساتھ تھوڑا بہت چلے گا. مسئلہ اور ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح. فرمایا میں اللہ کی نظر ہے تمہارے دلوں پر، میں خوب جانتا ہوں کون دل میں فساد رکھتا ہے، کون دل میں اصلاح کا جذبہ رکھتا ہے. فساد و اصلاح کیا مطلب ہے؟ میں اللہ جانتا ہوں کہ کون بہانے سے یتیم کا مال ہتھیانا چاہتا ہے، یہ ملا جلا کے کسی بہانے سے مال میری جانب آ جائے، اور کون ہے جو اس نیت سے ملانا چاہتا ہے کہ اس کا مال نقصان ہونے سے بچا رہے. فرمایا میں اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے، جس کی جو نیت ہوگی اس کو اسی کے بقدر اجر ہوگا. اگر نیت بری ہے تو گناہ ہوگا، نیت اچھی ہے تو ثواب ہوگا.
میں اللہ تعالیٰ جانتا ہوں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈالے رکھتے اور تمہیں یہ سہولت نہ دیتے. مشقت کیا تھی؟ الگ سے دو کھانے بنتے، ہاں جی، الگ سے معاملات ہوتے. اللہ چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈالے رکھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرما دی ہے اور تمہیں سہولت عطا فرما دی. ان اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ غالب ہیں، زبردست ہیں. جو قاعدہ قانون بنا دیں اسے کوئی چیلنج کر سکتا نہیں. عزیز، اللہ غالب ہیں، اللہ کا ہر حکم غالب ہے. اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، ساری مخلوق اللہ کے ہاں زیر دست ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فیصلے تو فرماتے ہیں، احکام جاری فرماتے ہیں. حکیم، مگر میرے اللہ کا ایک ایک حکم حکمت پہ مبنی ہوتا ہے، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اب احباب یہ بات سمجھ لیے، سمجھیے. یتیموں کے مال کی سب سے پہلے سمجھائی حفاظت کرنی ہے تاکہ اس رخ کا مسئلہ ذہن نشین ہو جائے. کیوں؟ یتیم چھوٹا بچہ ہے، وہ خود تو پہرا دے نہیں سکتا اپنے مال کا حساب کتاب وہ رکھ نہیں سکتا ہے. تو اب کیا ہے، اس کے کفیل کو کہا گیا، اس کے سرپرست کو کہا گیا کہ آپ نے اس کے مال کی چوکیداری کرنی ہے، اور جو اصلاح کا طریقہ ممکن ہو جس سے بچے کے مال میں فائدہ ہو سکے تم نے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے. حضرات محترم، یتیم کا جو معاملہ ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو گھروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور یتیم بچے کے حقوق بطریق آسان ادا کیے جائیں. یتیم بچے کے ساتھ شفقت، نرمی، مہربانی، پیار والا، خدمت والا معاملہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ یتیم ہے. یہ گھر اللہ تعالیٰ کو دنیا کے گھروں میں سب سے محبوب ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے، یتیم کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ روا رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام گھروں میں سب سے ناپسندیدہ گھر یہ ہے، اس لیے شفقت کا معاملہ سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، آنا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا، یعنی جو یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور میں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یوں کندھے سے کندھا ملا کے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت سمجھا دی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی یتیموں کے کفیل تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی یتیموں کی کفالت فرمایا کرتے تھے. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یتیمی کا دکھ دیکھا ہوا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے یہ دکھ جھیلا ہوا تھا کہ یتیمی کے کیا دکھ ہوتے ہیں. تو اس لیے یتیم کی بار بار یتیم کے حقوق کا پاس رکھنے کا حکم ہے نا آخری پارے کے اندر کہ کلا بلا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے لوگوں سے، ہرگز نہیں تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو. لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے ہو، نہ خود تمہیں توفیق ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کو تم کہتے ہو کہ اس غریب مسکین یتیم کو کھانا کھلا دو. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. یہاں تک بات نہیں، فرمایا اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ جاتے ہو، نہ تو کھلاتے ہو نہ ترغیب دیتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو ہڑپ کر کے کھانا. کون سا مال؟ وراثت کس کی ہے بھائی؟ یتیم، ایک شخص انتقال ہو گیا، اس کے یتیم بچے پیچھے رہ گئے، تو یہ اب ان بچوں کا جو مال ہے یہ کیا ہے؟ ان کے باپ کی یہ وراثت ہے. تم یتیموں کا مال ہڑپ کر کر کھا جاتے ہو. تم نے یتیموں پہ کیا خرچ کرنا ہے؟ تم تو خود یتیموں کے مال پہ نظر رکھے ہوئے ہو. وجہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اصل وجہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں مال کی محبت پل رہی ہے. اگر اللہ کی محبت ہوتی، یتیم کے لیے شفقت کا کوئی مادہ تمہارے دلوں میں ہوتا، تم کبھی بھی اس کے مال کو اپنے لیے استعمال نہ کرتے اور اس کو ہڑپ کرنے کی پھر تمہیں کوئی بھی ضرورت نہ تھی. تم اللہ کا خوف دل میں پالتے کہ ہم تو جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں پیٹ میں، تمہیں آخرت کا خوف ہوتا. اور فرمایا کہ خوف رکھو اس بات سے، آج کسی کا بچہ رہ گیا ہے، کل تمہارے بچے بھی اسی طرح رہ سکتے ہیں. آج وہ بچہ تمہارے رحم و کرم پہ اللہ نے دیا ہے، اللہ بے نیاز ہے، کل تمہارے معصوم بچے بھی کسی کے رحم و کرم میں اللہ دے سکتے ہیں.
اس لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کو مد نظر رکھ کر تم جو ہے نا خیال کرو یتیم بچے کا، وراثت کا مال مت کھو۔ میرے بھائیو یہاں ایک میں مسئلہ عرض کر دوں، دیکھیں ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، معاشرے میں بہت بے روی ہے، معاشرے میں بہت عجب حالات ہیں۔ انتقال ہوا، ابھی میت اٹھی نہیں، کفن کا آرڈر دیا نہیں، پکوان سینٹر پہ پہلے دیگوں کا آرڈر پہنچ جاتا، لوگ نماز جنازہ سے فارغ ہو کے آئیں گے، سب کھانا کھائیں گے۔ یہ کس کا مال لگ رہا ہے بھائی؟ اسی گھر سے لگ رہا ہے، اسی گھر سے لگ رہا ہے، یتیموں کا مال ہے۔ سال 2 سال 5 سال 10 سال وہ بیچارہ بیمار رہا، علاج معالجے ہوتے رہے، مقروض ہو چکا، اور ایک دم انتقال ہو گیا اس کا، گھر میں کچھ نہیں بچا تھا، پتہ نہیں فاقوں پہ فاقے چل رہے تھے، کیسے گزران ہو رہی تھی، انتقال ہوا، اوپر سے جناب علی ایک دم بارات کے برابر کھانا، ایک دم بارات کے برابر لوگوں کا کھانا آ گیا۔ میرے بھائیو یہ یتیموں کا مال کھانا ہے، اور لقمہ لقمہ حرام ہے، یاد رکھیے گا۔ یتیموں کا اگر مال ہے تو یہ کھانے والوں کے لیے لقمہ لقمہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی، جہنم کا انگارہ ہے، یہ بریانی مت سمجھیے، جہنم کا انگارہ ہے۔ پھر تیجا آتا ہے، کچھ بچا تھا تو وہ بھی اس کی نظر ہو گیا، پھر 40واں آتا ہے، پھر جناب علی محلے والے اور رشتہ دار پل پڑتے ہیں، پھر برسی کے نام پہ عجیب طرح کی خرافات، بدعات، رسومات، ہاں جی نام دیا جاتا ہے ایصال ثواب کا۔ اگر بھائی اتنا ہی ایصال ثواب کی ضرورت ہے تو پھر کیا ہے؟ رشتہ داروں کو چاہیے اپنے جیب سے کریں، محلے والوں کو چاہیے اپنے جیب سے کریں، علاقہ کے جاگیردار ہیں، مالدار ہیں، تاجر ہیں، دکاندار ہیں، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے، مگر کیا ہے؟ یتیم کے دسترخوان پہ نظر ہے، یتیم کے دسترخوان پہ نظر ہے۔ قرآن مجید نے بار بار یہ مسئلہ بیان کیا، ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر یتیموں کے حوالے سے تنبیہ آئی ہے۔ اب ذرا سمجھیے بات کو، ایک رخ تو مسئلے کا ہو گیا، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، ایک رخ تو ہو گیا یہ کہ تم یتیم کا مال استعمال نہ کرو، اگر ضائع ہونے کا خطرہ ہو تم ملا سکتے ہو، لیکن ملانے میں بھی نیت اصلاح کی ہو۔ کون سی نیت ہو؟ اصلاح کی۔ لیکن ایک رخ مسئلے کا یہ، دوسرا رخ سمجھیے، فرمایا اگر معاشرے میں شرک اور کفر سر اٹھانے لگے اور جہاد کا اعلان ہو جائے اور تم سے مال کا مطالبہ کیا جائے، فرمایا جس یتیم کے مال کو تم نے سنبھال کے حفاظت سے رکھنا تھا، اگر جہاد کا اعلان ہو جائے ضرورت پڑے تو یتیم اپنے مال کے ساتھ یتیم کا سارا مال ہی اٹھا کے اگر جہاد میں خرچ کر دو، تمہارے لیے اجازت ہے، جائز ہے، تمہیں بلکہ ضروری ہے کہ تم خرچ کر دو۔ یہاں کوئی گناہ، ایک طرف رخ کیا تھا کہ اصلاح کرنی ہے، حفاظت کرو مال یتیم کی، لیکن دوسری جانب حکم کیا آ گیا؟ اگر شرک سر اٹھانے لگے تو شرک کے قلع قمع کے لیے اور توحید کی چوکیداری کے لیے، فرمایا اعلان جہاد اگر ہو جائے تو اپنے مال کے ساتھ ساتھ تم نے یتیموں کا مال بھی اللہ کی راہ میں لگا دینا ہے۔ جب جہاد فرض ہو جائے تو، جب مملکت اسلامیہ کو خطرہ لاحق ہو جائے، جب دین اسلام کو خطرہ لاحق ہو جائے، مسلمانوں کو خطرہ لاحق ہو جائے، تمہاری جان مال عزت آبرو کو خطرہ لاحق ہو جائے، تو وہاں پھر کچھ بھی پیچھے سنبھال کے رکھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ یتیم اگر اس کا مال تب سلامت رہے گا جب یہ ملک سلامت ہوگا، سمجھ آ گئی؟ اس لیے ملک بچانا، دین بچانا، جان بچانا، عزت بچانا یہ ضروری ہے۔ اس پر تم لگا دو، اپنا لگے پھر بھی لگا دو، یتیم کا لگے پھر بھی۔ پتہ نہیں آپ کو یہ دونوں رخ مسئلے کے سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آ گیا جی؟ تو اس طریقے سے ذو جہتین مسائل قرآن بیان کرتا ہے۔ اصل پیچھے آپ کو پھر اس طرف لے جاؤں گا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، میرے پیغمبر یہ رجب کے بارے میں آپ سے مشرکین مکہ سوال کرنے آ گئے ہیں کہ جی حرمت والے مہینے میں آپ نے جنگ کیوں لڑی ہے، اس میں تو ممنوع ہے، فرما دیجئے جی بالکل ٹھیک ہے، قل قتال فیہ کبیر، اس میں قتال اور لڑائی تو بڑا گناہ ہے، لیکن تم نے جو کفر و شرک کا فساد برپا کر رکھا ہے یہ لڑائی سے بھی زیادہ برا ہے۔ اگر تم کفر و شرک سے باز نہیں آؤ گے تو ان حرمت والے مہینوں میں بھی تمہارے ساتھ جنگ لڑی جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ مسئلے کے دو رخ ہیں۔ چنانچہ یہاں تک 3 ذو جہتین مسائل بیان ہو چکے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سبق میں ہم چوتھا ذو جہتین مسئلہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر